محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں ایک خاص قسم کا جو انداز کلام موجود ہے اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طلاق کی ابتدائی 3 آیتوں میں، یعنی آیت نمبر 1 میں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں سلسلے وار اس انداز کلام کا استعمال کیا ہے، جو بالکل خاص قسم کا انداز کلام ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی رہنمائیاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کروں۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز کلام کا مطلب آپ کہیں کہ ایک نمونہ ہے۔ اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر باتیں رکھی ہیں، اور یہ انداز کلام جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو اپیل کرنے والا ہے۔ اور اس انداز کلام کی خاصیت یہ ہے کہ آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں مخاطب کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ومن کہا ہے، اس سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے پوری انسانیت ہے، انسانوں کی پوری جماعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باؤنڈری ہے، قانون کی باؤنڈری، ضابطے کی باؤنڈری، نظام کی باؤنڈری، اس سے جو بھی آگے پیچھے کرے گا، دائیں بائیں کرے گا، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ضابطہ موجود ہو اور اس میں انسانوں کا بنایا ہوا ضابطہ کی پیروی کرے، یا اپنے بنائے ہوئے ضابطے کی پیروی کرے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یا شیطان کے خواہشات کی پیروی کرے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظالم ہو جائے گا۔ فقد ظلم نفسہ، وہ ظالم ہو جائے گا۔ اب بات یہی مکمل نہیں ہوتی ہے، ایک بات کہہ دی گئی کہ وہ ظالم ہو جائے گا، ظالموں میں اس کا شمار ہوگا، ایسا وہ کر کے اپنے اوپر میں ظلم کرے گا۔ یہ بات کہاں سے متعلق ہو جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے انسانوں کو بنایا اور ان انسانوں میں سے جتنے لوگوں نے بھی ظلم کیا، ظلم کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سزائیں دی، اس کی تنبیہ کی۔ تو اب یہ بات وہاں سے متعلق ہو گئی کہ اگر تم بھی ظلم کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بھی سزا دے گا۔ اب آپ اس کی 2 جماعت بنائیں، ایک اللہ کے فرما بردار اور دوسرے اللہ کے نافرمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں میں سے بھی جن لوگوں نے ظلم کیا اس پر بھی سزائیں نافذ کی، اور وہ سزائیں عذاب کی شکل تک پہنچی۔ اور نافرمانوں کے تعلق سے تو معلوم ہی ہے کہ جب ان لوگوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت سے سخت عذاب نازل کیا۔ اب اللہ کے نافرمانوں کی جب آپ فہرست تیار کریں گے تو اس میں شداد، حامان، فرعون، قارون، یہ سب لوگ آ جائیں گے، یہ اس کے سردار ہیں۔ اور اللہ کے اگر فرما بردار بندوں میں سے اگر آپ لائیں گے، گنیں گے، تو عام مسلمان، عام مومنین ہیں جو کبھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی سزائیں دیتا ہے، مختلف طریقے سے سزائیں دیتا ہے۔ تو ایک اصولی بات کہہ دی گئی اس میں کہ جو کوئی بھی اللہ کے حدود کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطے کو چھوڑے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کو نظر انداز کرے گا، اور اس کو نظر انداز کرنے میں وہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، جس طرف بھی جائے، دور جائے، نزدیک
میں ذرا دوری اختیار کرے، یعنی تھوڑی سی دوری اختیار کرے، تو وہ ظالم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اسی انداز سے بات کہی ہے، ومن کو باقی رکھا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ اس کو بھی باقی رکھا ہے۔ بیچ میں ایک لفظ بدل جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اب بالکل آپ دیکھیں کہ پہلی آیت کی ضد کے طور پر جو ہے دوسری آیت جو ہے آ رہی ہے، اپوزٹ شکل میں دوسری آیت آ رہی ہے۔ پہلی آیت میں قانون کو توڑنے کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں قانون کو اپنانے کا ذکر ہے، قانون کو ماننے کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے پر چلے گا، متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے پر چلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، جو منمانی نہیں کرتا ہے، جو اپنی خواہشات کے کا غلام نہیں ہوتا ہے، وہ متقی ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے کی پیروی کرے گا، چاہے وہ ضابطہ قرآن مجید میں ہو یا وہ ضابطہ آفاق و انفس میں ہو، کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر ضابطہ ہے تو اس ضابطے کی پیروی کرنا مومن کی، متقی کی اولین ذمہ داری ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے کی پیروی کرے گا، نظام کی پیروی کرے گا، سسٹم کی پیروی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، راستہ نکلنے کا، یعنی بند دروازے کھول دے گا۔ اس کی قیدی اور اس کی جو اسیری ہے، اس کی قید بندی اور اس کی جو اسیری ہے، اس کی جو غلامی ہے، اس کی جو محکومی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے اسے نکال دے گا، نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا۔ اس کے بعد ایک اور انعام اسے حاصل ہوگا، وہ انعام یہ حاصل ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایسی جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے روزی عطا فرمائے گا، اس کی ضروریات پوری کرے گا، اس کی محتاجی ختم کرے گا، جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یعنی سوچ کی حد میں بھی نہیں ہے کہ یہ ضرورت میری یہاں سے پوری ہو سکتی ہے، یہاں سے کوئی مسیحا نکلے گا، یہاں سے کوئی ہمارا ساتھی کھڑا ہوگا، یہاں سے کوئی مددگار نکلے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے اس کی ضروریات پوری کر دے گا، وہاں سے اس کی محتاجی ختم کر دے گا، وہاں سے اس کے لیے مسیحا اور مددگار کھڑا کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر یہی انداز کلام ہے، تیسری آیت میں بھی ومن سے بات کہی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک انجام بتایا گیا ہے، اور اس درمیان میں پھر ایک لفظ بدل گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دیکھیے توکل کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توکل کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی نظر میں توکل یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری کوشش، پوری ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ کر ڈالے، اس میں کسی طرح کی کوئی لاپرواہی، کسی طرح کی کوئی سستی اور کاہلی نہ کرے، اور پوری کوشش کرنے کے بعد انجام کار یعنی نتیجہ کیا ہوگا اس کے لیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ اب جو اللہ تبارک تعالیٰ کرے گا ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا، میں نے اپنی پوری کوشش ایمانداری کے ساتھ کر ڈالی، اس کا نام ہے توکل۔ تو کہا کہ جب مومن کے اندر میں، مسلمان کے اندر میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اس کی تمنائیں جو ہیں، اس کی آرزویں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس انداز سے اپنے بندوں کو خطاب فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آخری آیت کو آپ لیں، تیسری آیت کو، کیا ہم اپنی پوری کوشش پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا؟ کیا ہمیں بھروسہ ہے؟ اپنے ایمان کا ہم اور آپ جائزہ لیں۔ ایک کشتی پہ سوار جب کشتی پہ بیٹھتا ہے تو اس کی پوری نظر ملاح پہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو زمین سے وہ کاٹ لیتا ہے، سارے بھروسے اور توکل وہ زمین والوں سے منقطع کر لیتا ہے، اور اس کی پوری نظر ملاح پہ ہوتی ہے کہ ملاح اسے منزل تک پہنچائے گا، اور ملاح اس کا ہمدرد ہے، اور ملاح ہی منزل تک پہنچائے گا، کوئی اور منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ دنیا میں جب تک یہ صفت ہمارے اندر میں پیدا نہیں ہوگی کہ ہم دنیا والوں سے بے نیاز ہو جائیں اور دنیا بنانے والے پر متوکل ہو جائیں، اس پر بھروسہ کرنے والے ہو جائیں، اعتماد کرنے والے ہو جائیں، اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کیسے کافی ہوگا، اور کیسے جو ہے ہماری ضروریات پوری ہوگی، کیسے ہم منزل پر پہنچے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔